آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، یعنی احسان کرنا۔ اب یہاں سے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے لقمان کی بات بتائی جا رہی تھی، لیکن اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، یعنی احسان کرے۔ تو یہاں احسان کا لفظ نہیں آیا، مگر کئی اور جگہ پر آ چکا ہے، تو بات مکمل ہو گئی۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے۔ اب والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا ذکر آ رہا ہے۔ وہنن علی وہنن، کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں محنت پر محنت کے معنی ہے وہنن علی وہن، ماں جو ہے وہ محنت پر محنت کرتی ہے، یعنی اس نے اپنے بچے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور یہ محنت اس کو کمزور کرتی جاتی ہے، اسی لیے وہن کا لفظ آیا ہے۔ آپ دیکھیں تو جب ماں حمل سے ہوتی ہے تو اس کی طاقت بچے کو لگ رہی ہوتی ہے، پھر جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تب بھی وہ کمزور ہوتی ہے، پھر وہ جتنا ٹائم دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنی طاقت اپنے بچے کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو وہن بیسیکلی معنی کمزوری کا ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، کہنا یہ مقصد ہے۔ وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا اس کا، فی عامین، 2 سال میں ہوا، یعنی دودھ پلانے کی مشقت کو جھیلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انشکر لی، کہ شکر ادا کرو میرے لیے، والی والدیک، اور اپنے والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میری اطاعت اور بندگی کرو، زبان اور دل سے میرا شکر ادا کرتے رہو، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ انسانوں میں سب سے پہلا شکر والدین کے لیے ہے، سب سے زیادہ شکر گزار ماں باپ کے لیے ہونا ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سوچ کر ہو سکتے ہیں؟ دل میں احساس کیسے لائیں؟ اپنے بچپن کے بارے میں سوچ کے، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہم سب کو دنیا میں لانے کا سبب بنایا، ٹھیک ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے شکر گزار تب ہو سکتے ہیں جب ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے ہماری زندگی میں کتنے احسان کیے۔ اپنے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، پھر اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی ان صورتوں کو عمل میں لانا ہے جس سے اولاد اپنے ماں باپ کی شکر گزار نظر آئے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ 30 مہینے تک اپنے بچے کے لیے پابند رہتی ہے، بندھی رہتی ہے، اور وہ اس تمام چیزوں کو گو کہ اس کے لیے کمزوری کا باعث ہیں، لیکن وہ اپنے بچے کی محبت میں اس کو خوشی سے اٹھاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں اپنے والدین کا دل سے شکر گزار ہونا، یعنی دل میں ان کے لیے شکر گزاری کے احساس کا ہونا، اور اس کا پھر اظہار کرنا، اور اس کا پھر اظہار عمل سے بھی کرنا، یعنی اس کو عمل میں بھی لانا، عمل سے بھی شکریہ ادا کرنا۔ دیکھیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ فزیکلی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ نہیں رہتے تو آپ کی زندگی میں اتنا بڑا خلا آ جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ڈائریکٹ ان کو اظہار نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کوئی ایسی شکر گزاری کی صورتحال کو نہیں اپنا سکتے۔ اس صورتحال میں بس پھر ہمارے پاس ان کی یادوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، اور جب ہم تڑپ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں
کہ کتنے احسانات آج ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی. اس وقت بس پھر انسان تڑپ کر اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے. اور اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کری جس وجہ سے تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو ماں باپ کا احسان تو ہم بھلا ہی نہیں سکتے، ہم ان کے احسانات کا جواب دے ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ پیدائش اللہ تعالیٰ نے ہماری ان کے ذریعے کی، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ دے ہی نہیں سکتے. تو جن کے ماں باپ ہیں قدر کر لیں، وہ آج ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. اور پھر انسان صرف اور صرف یاد کرتا ہے. اور یقین کیجئے صرف کچھ جملے ہیں نا، اس کو سننے کے لیے کان ترستے ہیں. اور وہ جملے جب ہماری زندگیوں میں نہیں رہتے تو بس پھر آپ میسے ہی کرتے ہیں اس کو. کہ کوئی آپ کی طبیعت پوچھنے والا تھا، کوئی آپ کی خیر خیریت پوچھنے والا تھا، کوئی آپ کی تکلیفوں میں آپ کے لیے دعا کرنے والا تھا، کوئی آپ کی رہنمائی کرنے والا تھا، اب وہ نہیں رہا. اور آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، چاہے آپ خود ماں باپ بن جائیں، اس کمی کو آپ محسوس کرتے ہیں. ہر خوشی کے موقع پر اور ہر غم کے موقع پر ہمیں یہ یاد آتے ہیں. اور خاص و خاص ایسے ماں باپ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، کیونکہ ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے آری ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اولاد کو یہی حکم ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جن ماں باپ کا معاملہ اچھا نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ، ان کی اولاد ان کے ساتھ احسان نہ کرے، ایسا نہیں کہا گیا. اولاد کو تو ایک ہی حکم ہے کہ وہ احسان کی روش اختیار کرے. اور ماں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ماں کے خون سے بچہ بنتا ہے. جس ماں نے اپنے خون سے ہمیں سینچا ہو اس کے ہم احسان فراموش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے ایک ایک خون کے قطرے سے ہماری پیدائش ہوئی ہو، اور پیدائش سے لے کر رضاعت تک. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماں اپنی خوراک، اپنی صحت کو تو کہاں پیچھے چھوڑ دیتی ہے، ہر وقت بس بچے میں لگی رہتی. آپ کو اور مجھے اپنا بچپن تھوڑی نا یاد ہے، ہم جو اتنے مضبوط ہو گئے ایسے ہی ہو گئے. اس کے پیچھے ان کی محنت ہے. جو وہن کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ کمزوری اور سستی کے معنوں میں آتا ہے. انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے جو چیز، کمزور کر دیتی ہے جو چیز. اپنی قوت دیتی ہے ماں، اپنا خون، اپنا آرام، اپنی نیند، ہر چیز تو وہ دے رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا خود کا وجود کمزور پڑ جاتا ہے. ہر لحاظ سے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، ہر اعتبار سے ماں کمزور ہو جاتی ہے. اور کتنی طاقت ہے، وہنن علی وہن، یعنی وہنن علی وہن. اگر کوئی اس کی گہرائی کو سمجھ سکے، جب بچہ بڑا کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، کتنی ڈپریشن سے کے ساتھ گزرتی ہے. جو بچے کی اپ برنگنگ ہے اس میں والد کے مقابلے میں بال گرنے لگتے ہیں، اس کے ہڈیاں اس کی کمزور رہنے لگتی ہیں. شکر گزاری جتنی بھی کر لیں ادا ہو ہی نہیں سکتی. جو لیبر پینس ہیں اس کو ہارٹ اٹیک سے تشبیہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو درد ذہ ماں اٹھاتی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ دل کو اٹیک آ جائے اور زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتی ہے. تو ہماری ماؤں نے ہمارے لیے بڑا جھیلا ہے. دودھ پلانے کا عمل کتنا مشقت والا ہے. جب ہم خود پلاتی ہیں نا اپنے بچوں کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جب سینہ بھاری ہو جاتا ہے اور انسان کا اپنا وجود بھاری پہ لگنے لگتا ہے، لیکن کتنی خوش ہوتی ہے دودھ پلا کے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے، چاہے اس کے لیے اس کا آرام خراب ہو رہا ہو، نیند خراب ہو رہی ہو، کتنا خوش ہوتی ہے. ہم نے جتنی بھی نعمتوں کے بارے میں پڑھا، ہم نے بڑا غور کیا الحمدللہ نعمتوں پر، لیکن کیا ہمارے دل میں والدین کی نعمت کا خیال آیا؟ اور اگر آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کا کوئی نعم و بدل بھی نہیں ہے، کوئی نعم و بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں کی سوا کسی نے گود میں کلام نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے عابد اور پرہیزگار شخص جریج کے قصے میں جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو آواز دی، اے جریج۔ اس نے کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ وہ نماز میں مصروف رہا یہاں تک کہ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا، اے جریج۔ اس نے کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی، اور تیسرے دن دوبارہ آئی اور آواز دی، اے جریج۔ اس نے کہا، اے میرے رب، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ وہ نماز پڑھتا رہا۔ اب اس کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ، اسے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا خوب چرچا ہونے لگا۔ ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی۔ ایک زانیہ عورت تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں اسے پھنساؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا کیونکہ ایک نیک آدمی تھا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، یعنی اس کے ساتھ زنا کیا۔ چنانچہ چرواہے نے اس سے صحبت کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے۔ الزام لگایا اس بدکار عورت نے۔ لوگ آئے، اسے عبادت خانے سے نکالا اور اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا، گرا دیا، اور جریج کی پٹائی لگانے لگے۔ جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے اور میرے گھر کو کیوں توڑ دیا گیا؟ وہ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور اب تو اس کے ہاں بچہ بھی ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے کر آئے تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آیا اور اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ فوراً بول اٹھا، چرواہا میرا باپ ہے۔ پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے، تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، پہلے جیسا مٹی کا ہی بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا۔ تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا، وہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ادھر سے ایک نہایت خوش وضع سوار گزرا، یعنی بہت اچھے کپڑے پہن کے ایک سوار گزرا۔ وہ عورت اس سوار کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، یا اللہ، مجھے ایسا نہیں بنانا۔ پھر وہ بچہ دودھ پینے لگا۔ پھر وہاں سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ مارتے جا رہے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ، میرے بیٹے کو ایسا نہیں بنانا۔ بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور بول اٹھا، یا اللہ، مجھے ایسا ہی بنانا۔ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا تھا اور وہ خود بھی ظالم ہے، اور اس لونڈی کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، یہ حدیث جریج کے نام سے مشہور ہے، اور اس سے علماء اسی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ پکاریں اور کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اپنے ماں باپ کو جواب دینا چاہیے، اور جریج پر یہ پریشانی اپنی ماں کو جواب نہ دینے کی وجہ سے آئی۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جا اور ان سے نیک سلوک کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ جہاد پر اور ہجرت پر نکل جائے گا تو وہ کیسے اپنے ماں باپ کو دیکھ سکے گا؟ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔
اس سے بخاری نے روایت کیا. اور خاص الخاص ماں کے بارے میں جو بات آ رہی ہے تو وہ حدیث ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر کہا تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ پھر کہا تیری ماں. اور اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اگر ماں جائز بات کہہ رہی ہے تو اب آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ ماؤں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بوڑھے ماں باپ ہوں اور خدمت نہ کرے اپنے لیے جنت نہ بنائے تو پھر برباد ہوا یہ شخص. اتنا بڑا موقع اس کے گھر میں اس کے پاس موجود تھا لیکن وہ اس کو مس کر گیا. چونکہ مشکل عمل ہے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنا، ایک مشکل عمل ہے کیونکہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ایج فیکٹرز ان پر بہت سارے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو ان کی ہر بات بری لگ سکتی ہے اور بہت ساری ایسی باتوں پر بھی وہ آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں جس میں آپ کا قصور نہ ہو. تو ان کو جسٹیفیکیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کے ہر رویے کو قبول کرتے جائیں، برداشت کرتے جائیں. یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ماں باپ کے دل کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. اگر والدین ہمیں ہمارے حقوق نہ بھی دیں تو بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے. پھر والدین کے بھی درجات ہیں. ایک آپ کے حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، ایک سوتیلے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے سوتیلے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور روحانی ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو کہ استاد ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے قانونی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ساس و سسر. یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی خدمت کرنا ہمارے پر لازم ہے، ان کا خیال کرنا ہمارے پر لازم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر لازم ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا ہے جو اس آیت کے اختتام پہ ہے، الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانا سبھی نے اللہ کے پاس ہے. اللہ کا شکر ادا کریں گے جزا وہی دے گا، جانا اسی کے پاس ہے. ماں باپ کے شکر گزار رہیں گے تو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وہ اس شکر گزاری کا پورا بدلہ دے گا، پوری جزا دے گا. اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جو ماں کی محبت کی بات ہے تو
جب بھی اپنی والدہ سے بات کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آپ پلیز میرے لیے دعا کرنا، تو وہ مجھے بڑا اچھا جواب دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا اور کوئی کام ہی نہیں، اور میرا تو بس یہی کام ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں. اور وہ یہ کہتے کہتے بھی رو پڑتی ہیں. اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی وجہ سے طبیعت خراب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو میں ان کو نہیں بتا رہی طبیعت کو لے کر، تو بھی روتی رہتی ہیں. تو ماں کی بڑی محبت عجیب ہوتی ہے. اور جب ہم خود ماں بنتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کتنی فکریں ہمیں لگی ہوئی رہتی ہیں. تو اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا بہترین شکر کرنے والا بنائے، جو ہم دل سے بھی ان کی شکر گزار ہوں، زبان سے بھی شکر ادا کرنے والے ہوں، اور خدمت بھی ان کی کرنے والے ہوں. کچھ ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ فزیکلی بھی ان کے پاس جا نہیں سکتے، ان کو گلے نہیں لگا سکتے. تو جن کے پاس یہ نعمتیں قریب میں ہیں وہ قدر کر لیں. اس طرح کی آیات میرے لیے پڑھانا اب بہت مشکل بھی ہو گیا. پہلے جب تک میرے والد زندہ تھے تو شاید مجھے اتنی سینسٹیوٹی فیل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ نعمت میرے پاس تھی. لیکن جب سے ان کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھی زندگی خالی ہو گئی. اور اب میں اپنی امی میں ہی اپنے ابو کو بھی دیکھتی ہوں. ویسے بھی آپ دیکھیں، ہم انسانوں کو جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے نا تو زیادہ قدر لگتی ہے. اور میں جب بھی یہ آیتیں پڑھاتی تھی جب وہ موجود تھے تو گو کہ ایک تفسیر کے ساتھ میں ذکر ضرور کرتی تھی کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو کن صورتوں میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. لیکن جب میں خود اس چیز سے گزری ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اس سے گزر چکے تھے وہ کتنی مشکل چیز سے گزرے، کتنی بڑی نعمت کو کھو بیٹھے. اور میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جب روتا دیکھتی تھی نا کہ ان کے ابو کے جانے پہ، امی کے جانے پہ وہ روتے تھے، تو مجھے وہ حیرت ہوتی تھی کہ اتنا کیسے روتے ہیں. جب میں خود اس سے گزری ہوں تو مجھے پتا چلا کہ واقعی یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے. پیرنٹس کا اس دنیا سے جانا بہت بڑی تکلیف ہے. وہ کہیں دوسرے شہر چلے جائیں، دوسرے ملک چلے جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے. پھر وہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں تو بہت بڑی کمی ہے. خیر، جانا ہم سب نے ہے، لیکن ہمارے رویے یہاں اس بات کو متعین کریں گے کہ آیا ہمیں آخرت میں پھر کیا اجر ملے گا. جانا سبھی نے ہے اس دنیا سے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے والدین نے بھی چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. لیکن جو مطلوب رویے ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہتر